بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسنٹلی یو ایس اے نے اٹیک کیا ہے وینزویلا پہ، تو کمیشن کے حوالے سے کون کون سے سوال بن سکتے ہیں کرنٹ افیئر کے حوالے سے اسپیشلی، تو وہ ڈسکس کریں گے ہم۔ ایک نیم پاگل شخص جو ہے مسلط ہے دنیا پہ، اور اس کے جو جی میں آ رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ ویسے دنیا میں جو رول ہے وہی جو جنگل کا قانون جو ہم پڑھا کرتے تھے کہ بڑا جانور یا طاقتور جانور جو ہوگا وہ کمزور جانور کو اڑپ کر لیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ تو ہماری اس دنیا میں، انسانوں کی دنیا میں بھی تقریباً وہی اصول لاگو ہے۔ جو بڑا ملک ہے، جو مضبوط ملک ہے، وہ چھوٹے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہڑپ کر رہا ہے، بلکہ کرنا کیا چاہتا ہے، اسے ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو اسی کی بہترین اگزامپل جو ہے وینزویلا کے اوپر یو ایس اے کا اٹیک ہے۔ تو ان کے بارے میں دو تین کوشچن پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم ان کا میپ دیکھیں گے وینزویلا کہاں پہ ہے اور کیوں اٹیک کیا گیا ہے۔ تو جو آپریشن لانچ کیا یو ایس اے نے، کس نام سے ہے، یہ سوال بنے گا آپ کا پیپر میں۔ آپریشن ابسلیوٹ ریزالو کے نام سے آپریشن لانچ کیا گیا۔ کون سی ڈیٹ کو کیا گیا یہ امپارٹنٹ ہے، 3 جنوری 2026 کو یہ اٹیک کیا گیا۔ اور جو نیکولاس مدورو ہیں، یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، وینزویلا کے پریزیڈنٹ جو ہیں نیکولاس مدورو، ان کو مطلب کڈنیپ کر لیا گیا، اٹھا کے لے گئے یو ایس اے والے۔ 150 کے قریب جہاز انہوں نے جو تھے ایئر کرافٹ استعمال کی ہے، جو کہ ان کی پوزیشن تھی، ملٹری انسٹالیشن تھی، ان پہ اٹیک کیا گیا رات کے وقت میں، اور پھر وہ اٹھا کے لے گئے مدورو کو۔ اور اس کی جو بیگم تھی، فرسٹ لیڈی جسے ہم کہیں گے، اس کا نام بھی یاد رکھنا ضروری ہے، کیلیا فلوریس اس کا نام ہے جی، فرسٹ لیڈی، دونوں کو اٹھا کے لے گئے۔ اور کہاں لے گئے؟ نیو یارک میں لے گئے۔ نیو یارک مطلب یو ایس اے کا، آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا سٹی ہے، ویسے بھی دنیا کا سب سے بڑا سٹی ہے نیو یارک، اور نیو یارک میں ہی یو این او کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے۔ یو این او کے منہ پہ یہ اتنا بڑا دبچہ ہے جو دنیا کی جو ہے سالمیت کی بات کرتی ہے، جو دنیا میں جو ہے نا جی امن، اور جو ہے نا جی رسپیکٹ، اور جو ہے نا جی ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے۔ تو ساری ڈیموکریسی جو ہے نا باڑ میں گئی، ٹھیک ہے۔ تو ٹرمپ صاحب نے یہ کر دکھایا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں جو ہے نا آج نیو یارک کی جو عدالت ہے اس میں بھی پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ان پہ چارج کیا لگایا گیا، وہ دیکھتے ہیں ہم ذرا چارج ان کے اوپر کہ یہ جو ہے نا جی جو ڈرگس ہیں اس کی سمگلنگ میں انوالو ہے۔ یو ایس اے میں ڈرگ سمگلنگ کرتا ہے بھائی، جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا تیل کے ذخائر موجود ہوں، وہ ڈرگ سمگلنگ کا جو ہے نا جی الزام اس کے اوپر کیسا مطلب ایک مذاق آپ کو لگتا ہے۔ خیر جی، آگے چلتے ہیں۔ اس میں 2-3 کوشچن یہاں سے آپ کے بن سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے، اب جسٹیفیکیشن کیا دے رہا ہے یو ایس اے؟ یو ایس اے کہہ رہا ہے جی یہ جو مدورو صاحب ہیں، یہ جو ہے نا جی نارکوٹکس جو ہے نا سمگلنگ کرتا ہے، ٹیررزم کرتا ہے، اور ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو ہے، اسی لیے ہم اس کے اوپر کیس چلائیں گے عدالت میں۔ آج انہوں نے پیش بھی کر دیا، فرد جرم بھی لگا دی۔ تو عدالتیں جو ہم کہتے ہیں نا آزاد ہیں، بس وہ ایک لمٹ تک ہی آزاد ہوتی ہیں۔ تو عدالتوں نے نہیں پوچھا بھئی آپ کیسے کسی ملک میں گھس کے جو ہے نا جی اس کی سالمیت کو برباد کر کے اسے اٹھا کے لے آئے کسی اور ملک کے اندر۔ مطلب جس طرح سے پہلے زمانے میں کبھی جب بیسیز کی بات تھی، تو جب اس طرح سے حکمران دوسرے علاقے پہ حملہ کرتے تھے، تو وہاں جو ہے نا جی ساری بربادی کرنے کے بعد انہیں جو ان کے جو مطلب ہے کہ دوسری سلطنت جسے برباد کرتے تھے، اس کے جو حکمران ہوتے تھے انہیں قیدی بنا کے لاتے تھے، بندی بنا کے لاتے تھے۔ تو وہی کام آج بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب کون کر رہا ہے؟ صرف امریکہ کر رہا ہے۔ پہلے ہر طاقتور کرتا تھا، اب صرف امریکہ یہ کام کر سکتا ہے، بس باقی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ چلیں جی، تو یہ جو ہے نا جی یہاں پہ اب جو ہے ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے وینزویلا میں۔ جو وائس پریزیڈنٹ تھی ان کے پاس اختیارات ہیں، اب وہ ملک کو لیڈ کر رہی ہیں۔ کون ہے جی؟ ان کا نام کیا ہے؟ ڈیکلائے راڈ گریس، اس طرح سے ان کا نام ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھی پہلے مدورو کے ساتھ، اب مکمل کنٹرول اسی کے پاس ہے۔ اب جو عوام کا رسپانس ہے وہ کیا ہے جی؟ اور یہ جو مدورو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اتنے عرصے سے، ان کے حوالے سے بھی کچھ ریزرویشن ہیں ان کی اپنی قوم کو۔ جو عوام ہے، عوام ڈیوائیڈڈ ہے، کچھ لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ جان چھوٹی، کیونکہ اتھارٹیرین رجیم تھی یہ اتھارٹی،
مطلب آپ کہہ لیں کہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا ایک قسم کا جو ہے نا اختیارات کے اوپر. اور جب اس طرح سے کے رجیم کے اندر آپ کو پتہ ہے الیکشن بھی فراڈی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ جو انہوں نے الیکشن کروایا وہ بھی بس گول مول کر کے خود کو جتوا دیا. اپوزیشن کو جو ہے نا جنہوں نے بھی جیل میں رکھا ہوا تھا بڑے عرصے سے, 2013 میں ہی آیا تھا اور ابھی تک بیٹھا ہوا تھا 2026 تک. تو بہت سارے لوگ خوش بھی ہوئے اور بہت سارے جو اس کے حامی ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر عوام خوش نہیں ہے تو ان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اسٹرگل کریں. ٹھیک ہے, اپنے حقوق کی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی دوسرا ملک جائے اس پہ حملہ کرے اور جو ہے نا جی وہاں سے کسی بھی جو ہے نا جی ملک کی سالمیت کو جو ہے نا جی برباد کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ کو, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو اٹھا کے لے آئے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. تو عوام خوش نہیں تھے مدورو سے بھی, کیونکہ اس سے پہلے ہوگو شاویز تھا بیٹھا ہوا یہاں, وہ بھی بڑے عرصے تک بیٹھا رہا. اس کے بعد یہ مدورو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پچھلے کئی دنوں سے جو ہے جو امریکہ ہے وہ وارن کر رہا تھا کہ جی آپ کیا کریں, ریزائن کر دیں. اس نے کہا میں ریزائن نہیں کروں گا, میں ریزائن نہیں کروں گا. تو اس کے بعد انہوں نے پھر اٹیک کر دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ تیل کے ذخائر ہیں. وینزویلا دنیا کے سب سے زیادہ آئل کے جو ذخائر ہے وہ رکھنے والا کنٹری ہے. کتنے ان کے پاس ذخائر ہیں جی آئل کے؟ 303 بلین بیرلز جو ہیں وہ ذخائر موجود ہیں وینزویلا کے پاس. سوال بھی بنتا ہے کمیشن کا, دنیا میں سب سے زیادہ آئل کے جو ریزرو ہیں, ذخائر ہیں, وہ کس کے پاس ہیں؟ وینزویلا کے پاس ہے. دوسرے نمبر پہ سعودی عربیہ کے پاس ہے 267, یہ بھی سوال بن سکتا ہے آپ کا. تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں ایران کے پاس ہیں 209 بلین بیرل. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہمارے پاس دیکھیں تو 163 کینیڈا کے پاس ہیں, اور اس کے بعد 145 عراق کے بعد ہیں, کویت ہے, UAE ہے, اور رشیا کے پاس 80 بلین بیرل کے قریب ہیں, اور اس کے بعد USA خود کے پاس 74 بلین بیرل ہیں. اسی طرح سے لیبیا کے پاس ہیں 48 بلین بیرل کے قریب. تو یہ تھوڑا سا آپ کم از کم پہلے 3 ضرور یاد رکھیں گے آئل ذخائر کے جو ریزروز ہیں, ذخائر جو ہیں ان کے حوالے سے. اور آئل کی پروڈکشن میں جو پہلا نمبر ہے وہ USA کا ہے. پروڈکشن میں اور ذخائر ہونے میں دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتی ہیں جی. تو مین مقصد کیا ہے؟ آئل کے جو ذخائر ہیں وہ ڈیل چاہ رہے تھے کہ ہماری کمپنیاں جائیں وہاں سے تیل نکالیں اور اس کے بعد جو ہے نا جی منافع کمائیں, پیسے کمائیں, دنیا کو تیل بیچیں. ٹھیک ہے, مقصد یہی تھا, اسی لیے اس پہ قبضہ کیا گیا ہے, باقی اور کوئی ریزن نہیں ہے. ابھی آپ کو بتائیں عراق کے اوپر بھی اسی لیے حملہ کیا گیا تھا آئل کے لیے. ٹھیک ہے, ایران کے اوپر بھی پچھلے دنوں انہوں نے حملہ کیا, ان کی سالمیت کو چیلنج کیا. آپ دوبارہ سے ایران کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے جو ہے نا جی وہاں پہ بھی احتجاج شروع کروا دیے گئے ہیں نا, تو اگر آپ نے ان پہ لاٹھی چارج کی یا انہیں مارا تو ہم کیا کریں گے, آپ کے ساتھ بھی وہی کام کریں گے جو وینزویلا کے ساتھ کیا. لیکن ایران میں وہ کر نہیں پائیں گے, ایران میں ریزسٹنس اچھی خاصی آئے گی. ٹھیک ہے, تو وینزویلا ایک کمزور ملک تھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا. وینزویلا, ایران, رشیا یہ ایک ہی کیمپ ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب آپ یہ کہیں گے کہ کمیونزم کی طرف ان کا جھکاؤ تھا وہ سارا, مطلب یہ ان کا آج کل الائنس چلا. اب تو کمیونزم نہیں رہا, سوشلزم نہیں رہا, اب تو ان کا ایک الائنس ہے رشیا کا, وینزویلا کا, کیوبا کا. کیوبا بھی یہیں پہ میں ڈسکس کرتے ہیں, چلے میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں کیوبا کے حوالے سے. یہ دیکھیں جی, یہ میپ ہے ہمارے پاس وینزویلا کا, ساؤتھ امریکہ کا کنٹری ہے یہ جو ریڈ میں نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اور یہ USA ہے نارتھ امریکہ میں. آپ کو پتا ہے 2 کانٹیننٹ ہیں یہاں پہ ہمارے پاس, مین نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ, یہ کانٹیننٹ ہیں. جو USA ہے وہ نارتھ امریکہ میں کا ایک کنٹری ہے. ساؤتھ امریکہ میں ہمارے پاس 12 ملک ہیں, اس میں سے ایک کیا ہے, وینزویلا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ USA نے, یہ کیریبین سی ہے درمیان میں, یہ کیوبا ہے. یہ کیا ہمارا کیوبا ہے. کیوبا نے بھی اپنی سیکیورٹی بڑھا دی ہے کیونکہ اگلا تھریٹ جو ہے وہ کیوبا کو ہے. کیوبا, وینزویلا, رشیا, ایران, عراق, یہ ایک ہی لائن کے اندر, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ان کا الائنس ہے. ٹھیک ہے, UNO کی میٹنگ بلائی گئی ہے سوموار کو, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال ہے کچھ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ UNO کی جو فنڈنگ ہے, ٹوٹل فنڈنگ کا ٹوٹل جو بجٹ ہے اس کا 22% صرف USA دے رہا ہے. اور پوری مسلمان دنیا کی اگر بات کریں تو وہ کتنا پرسنٹ کنٹریبیوٹ کرتے ٹوٹل بجٹ میں؟ UNO کے 5%. ہم کہتے ہیں UNO ہماری نہیں سنتی, کیسے سنیں؟ سارے مسلمان ملک مل کے UNO کو کتنا بجٹ بنا دیتے ہیں؟ 5%. باقی 95% کون دے رہا ہے؟ وہی دے رہے ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں. تو UNO کیسے ان کے خلاف جو ہے کوئی فیصلہ دے گی؟
صرف 22% USA دے رہا ہے سب سے زیادہ، اس کے بعد فرانس ہے، اس کے بعد برطانیہ ہے، اس کے بعد باقی ملک ہیں یورپ والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو یہاں سے میامی سے گئے تھے جہاز، انہوں نے اٹیک کیا یہاں جا کے، اس کے بعد اٹھا کے لے آئے پہلے میامی، اس کے بعد پھر نیو یارک لے کے چلے گئے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے کولمبیا کو بھی انہوں نے تھریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر بھی حملہ کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ کیریبین سی کے اندر پہلے وینزویلا کے جہاز پکڑے ہیں انہوں نے۔ ٹوٹل اکانومی جو ہے ان کی آئل پہ چلتی ہے، غریب ملک ہے وینزویلا، بہت برے حالات ہیں وینزویلا کے۔ تو یہ صورتحال ہے جی وینزویلا کے حوالے سے، جو چیزیں یہاں سے آپ سے سوال بن سکتے ہیں وینزویلا کے حوالے سے۔ اس کا کیپٹل کیراکاس لکھ دیتا ہوں میں، اس کا جو کیپٹل ہے اس کے بارے میں سوال بن سکتا ہے آپ کا کہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ کیا ہے جی ہمارے پاس کیراکاس ہے، CARACAS، کیراکاس اس کا کیپٹل ہے وینزویلا کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جو کرنسی ہے وہ بولیوار ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دنیا کی ہائیسٹ فال اینجل فال موجود ہے، دنیا کی ہائیسٹ فال جو ہے اینجل فال جسے ہم کہتے ہیں، یہ دنیا کی ہائیسٹ فال ہے 979 میٹر۔ فال کا مطلب آبشار، اس کی ہائٹ بھی پوچھتا ہے، 979 میٹر جو ہے اس کی ہائٹ ہے۔ یہ دنیا کی ہائیسٹ فال ہے جسے ہم اینجل فال کہتے ہیں۔ فال کا مطلب آبشار، آپ کو پتہ ہے پہاڑوں سے جب پانی نیچے گرا ہوتا ہے وہ آبشار بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ وینزویلا کے حوالے سے یہ 3-4 سوال بنیں گے۔ مدورو خبروں میں رہتا تھا، آج اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں، اور باقی یہ 5-7 سوال آپ کے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کا ٹاپک تھا جس کے بارے میں جو ہے نا کرنٹ افیئر کے کافی سارے کویشچن بن سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔